مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، اور اسے امام احمد بن حنبل نے متعدد اسناد کے ساتھ نقل فرمایا اور بڑی مشہور روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، وہ یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، انا مع عبدی حین یذکرنی۔ فرمایا جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ جو مع کا لفظ ہے نا، صالحین فقراء فرماتے ہیں، عارفین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی معیت ہے یہ وہ لذت ہے، اگر کوئی اس کو پا لے تو دنیا کی ساری نعمتیں، ساری لذتیں اس کے لیے پھر کوئی معنی نہیں رکھیں۔ کیوں؟ جو اللہ کی معیت ہے، پھر اس نعمت کے سامنے باقی ساری نعمتیں جو ہیں وہ چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اللہ جب منعم جو نعمتیں دینے والا ہے، جب وہ کسی کو مل جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کسی چیز کی حاجت ضرورت باقی نہیں رہتی۔ انا مع عبدی حین یذکرون۔ پھر آگے فرمایا فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی۔ وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو پھر میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے جیسے وہ مجھے یاد کرے گا ویسے ہی پھر میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ پہلی یاد کرنے کی کیفیت کہ وہ مجھے دل میں یاد کر رہا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَا، کہ اگر وہ مجھے مجلس میں بیٹھ کے یاد کرے، لوگوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ اپنے جیسے یا نیک لوگوں میں بیٹھے گا، ان میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا، تو میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور میں اسے اس سے بہتر محفل میں بیٹھ کے اسے یاد کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا تو میں اس سے زیادہ اس کے قریب آتا۔ اور بعض روایتوں میں الفاظ پھر الگ ہیں کہ اگر وہ اتنا میرے قریب آئے تو میں اس سے زیادہ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ اتنا قریب آئے تو میں اس سے زیادہ اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ پھر فرمایا آخری جو جملہ اس حدیث کا وہ بہت اہم ہے۔ فرمایا وہ چل کر آئے تو میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ وہ چل کر آئے تو میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ یہاں محدثین نے ایک جملہ لکھا، اتنا کمال کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تیرے جیسا تو اے بندے ہے ہی کوئی نہیں کہ تو جب چاہے تو اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہو سکتا، جب چاہے۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی وقت تیرے اور رب کے درمیان کوئی اور بندہ ہو، کوئی اور حائل ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی رکاوٹ نہیں، جب چاہو رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، اور درمیان میں کسی ترجمان کی بھی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں، ڈائریکٹلی اللہ سے باتیں کرو، اللہ تم سے باتیں کرے گا۔ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے پڑھا نا کہ فرمایا جب وہ یہ کہتا ہے تو میں جواباً یہ ارشاد فرماتا ہوں، پھر میرا بندہ یہ کرتا ہے میں اس کو جواب یہ دیتا ہوں۔ تو اسی سورہ فاتحہ کے حوالے سے پھر یہ جملہ بھی ہے کہ وہ مجھے جی میں یاد کرے تو میں بھی جی میں کرتا ہوں، مجلس میں بیٹھ کر کرے تو اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں ایک بالش اس کے قریب آتا ہوں، وہ اگر چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو محبت کا انداز ہے بندے سے، اس کا کوئی بھی مقابلہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے یہ مقام حاصل کر لے، پھر اس کے بعد وہ درجہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا کہ پھر میں اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ مراد یہ ہے اس جملے سے کہ پھر اس بندے کا کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں ہوتا۔
اس کے ہاتھ پاؤں بننے سے، اس کی آنکھ بننے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کا دیکھنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کا سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے، وہ تابع ہو جاتا ہے۔ اب جو جتنا بڑا مقام فقر میں چلا جائے گا، مقام معرفت میں چلا جائے گا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے گا۔ پھر اس سے نافرمانی کی کوئی توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام کرے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم اپنی جماعت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اس سے بہتر جماعت میں ہمارا تذکرہ کرے۔ اور ایک جملہ بڑا اہم ہے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے حوالے سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا ترجمہ کئی ایسے کرتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور کئی عارفین نے اس کا تذکرہ یوں کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو وہ ہمارا چرچا کرے گا، تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس خیر والے وقت کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں یہ مقام بندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔